محمد طالب ایک ایتھلیٹ ہیں۔ یہ 1966 کے ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ محمد طالب ہر سطح پر مختلف کھیلوں کی سرپرستی کرتے رہے ہیں اور پچھلے 40 سالوں سے اپنے بل بوتے پر ایتھلیٹکس فٹنس اسکول کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کو اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ محمد طالب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، لیکن مقامی ایتھلیٹس کو بین الاقوامی سطح کا ہیرو بنانے کے لیے سہولیات ناکافی ہیں۔ بی فزیکل فٹ، نیشن نیڈ اٹ، آپ نے دیکھا ہوگا میرے بورڈ پہ سب جگہ لکھا ہوا ہے، تو وہی ایک پیغام لے کے میں چلا ہوں۔ اور میں نے پاکستان ہاکی ٹیم، پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم، پاکستان ایتھلیٹ اور فٹ بالر اور باکسرز، ان کو ٹرین کیا اور ان کی جو پروگریس تھی ہم یہاں سے یہاں لے آئے۔ اور باکسنگ میں 10 گولڈ میڈل، 8 گولڈ میڈل، کرکٹ کی اس میں فٹ بال میں کے پی ٹی کو نیشنل چیمپئن بنایا، آئی واز دا ٹرینر آف دی ٹیم۔ تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں عوام کو کہ دیکھو ایک ایتھلیٹک کی جو پرنسپل جو ہم نے انٹروڈیوس کیے ود ادر اسپورٹس، وہ کیسے رزلٹ لاتے ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم 80 سے لے کے 88 تک میں پاکستان ٹیم کے ساتھ رہا، اور دنیا کے جتنے بڑے اعزازات ہیں سینئر جونیئر سب پاکستان کے پاس تھے، اور وہی پاکستان کا گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے جب میں اس کا فزیکل ٹرینر تھا۔ محمد طالب پاکستان ایتھلیٹکس کے تابناک ماضی کا ذکر فخر سے کرتے ہیں، لیکن حال اور مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نظر نہیں آتے۔ جب تک ایک انسان اپنے ماضی کو سامنے نہیں رکھتا وہ ترقی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ہمیں اپنے ماضی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے ایتھلیٹک میں۔ فرسٹ ٹائم ہم نے 1951-52 میں دہلی میں ایشین گیمز میں حصہ لیا، اور وہاں خالق نے گولڈ جیتا اور مرزا نے 400 ہرڈل میں گولڈ میڈل جیتا۔ یہ ہمارا فرسٹ ہٹ ہے۔ اس کے بعد 50s میں ہم بہت آگے نکل گئے، اور 1956 اولمپک میلبورن میں ہمارے لڑکوں نے، خالق، رازق، جلال، نواز، ان لوگوں نے 8ویں پوزیشن، 10ویں پوزیشن کوالیفائی کرنا، یعنی سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنا، یہاں تک ان کا نمبر رہا۔ اور اقبال صاحب ہیمر تھرو میں 10ویں نمبر پہ رہے، جب 21 لڑکوں نے وہاں حصہ لیا میلبورن میں۔ یہ ہمارا حصہ ہے۔ پریزنٹ میں ہم تھوڑے پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم سسٹم نہیں بنا پائے۔ منسٹری آف اسپورٹس ایجوکیشن سے الگ کر دی گئی، آپس میں تعاون ٹوٹ گیا، اور ینگ بچوں کا جو آنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آرمی میں ایتھلیٹ بنائے جاتے تھے، آرمی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ایتھلیٹک میں۔ پھر وابڈا نے جنم لیا، وابڈا نے بھی اچھے ایتھلیٹوں کو لینا سے، تو اب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، باقی پاکستان میں اور کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ میراتھنز ہونی چاہیے، روڈ رننگ ہونی چاہیے۔ کراچی میں ایک روڈ رننگ ہوتی ہے، وہ میڈیکل فیڈریشن کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے ہر سال ایک کراتے ہیں ریگولرلی، ہمارے لڑکے اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ چھوٹی کراتے ہیں، میراتھن پوری نہیں، ہاف میراتھن ہوتی ہے۔ تو پورے پاکستان میں اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے۔ ایتھلیٹکس فٹنس اسکول میں تربیت حاصل کرنے والے ایتھلیٹس اپنے مستقبل سے تو پر امید ہیں، لیکن انہیں فکر معاش بھی کچھ ستائے رکھتی ہے۔ ان ایتھلیٹس کا کہنا ہے کہ ملک میں کھیلوں کے مقابلوں کی کمی کی وجہ سے انہیں اپنی صلاحیتیں جانچنے کا موقع مشکل سے ملتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اگر ہمیں ایک سے ایک اچھا لڑکا ملے گا تب ہم بھی اور اچھے ہوں گے، ہمارا ٹائم اور اچھا آئے گا، پھر ہم اور محنت کریں گے، تب ہم اپنے ملک کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں اور اپنے کلب کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں۔ ابھی جونیئر نیشنل گیم ہو رہے ہیں، اس میں بھی ابھی میں نے حصہ لیا، اور ابھی میں اس میں سلیکٹ بھی ہوا، اسلام آباد جا رہے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ 400 ہرڈل ایونٹ کروں گا، ادھر 800 کروں گا، اس میں بھی اچھی پرفارمنس دینے کا۔ میں ابھی اس سال اسلام آباد گیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے انٹر آل پاکستان کے انٹر کالج چیمپئن شپ ہوئی، اس میں نے 400 میں بھی گولڈ میڈل لیا اور 800 میں بھی، اور بیسٹ ایتھلیٹ ہوا آل پاکستان۔
ارشد منہاس خود ایک ٹرانسپلانٹ ایتھلیٹ ہیں اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی نہ صرف نمائندگی کر چکے ہیں بلکہ کئی میڈلز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ارشد پچھلے کئی سالوں سے اس فٹنس اسکول میں نئے اور ابھرتے ہوئے ایتھلیٹس کی تربیت میں محمد طالب کے ساتھ مصروف ہیں۔ اگر تھوڑی سی ہمیں سپورٹ مل جائے، ہمارے ایتھلیٹس کو سپورٹ مل جائے، جابس ملنا شروع ہو جائیں ہمارے بچوں کو، تو یہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور بہت اچھا ہمارا رزلٹ بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کر کے، کمپیٹ کر کے اور ون کر سکتے ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی، یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے تو یہ تو غلط بات ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں وہ بچے جو آپ دیکھیں یہ ٹرف کے اوپر وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جا کے ٹارٹن کے اوپر وہ میڈلز جیت کے آ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہاں ٹارٹن مل رہا ہو تو یہ آپ سوچیں ان کا کیا رزلٹ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ٹارٹن ٹریکس ہوں، ان لوگوں کو جابس ملیں، کچھ ان کو اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہوں تو یہ لوگ جان ماریں گے۔ اب تمام عالمی مقابلے ٹارٹن ٹریکس پر ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ان ٹریکس کی کمی ہے۔ تمام ایتھلیٹس اس بات پر متفق ہیں کہ اگر انہیں ٹرف کے بجائے ان ٹریکس پر ٹریننگ میسر آ جائے تو وہ مزید بہتر نتائج لا کر دکھا سکتے ہیں۔ گویا ذرا سی توجہ اور تھوڑی سی سرپرستی ان ایتھلیٹس کو مل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اپنا اور پاکستان کا نام روشن نہ کرے۔ اس سے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ سیٹ، گو۔